بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ پاکستان کی معیشت آج جس جگہ پہنچی ہوئی ہے سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آج ایک ایک ڈالر کے لیے ہم IMF کے غلام بن چکے ہیں، ان کی ہر جائز ناجائز شرط ماننے کو تیار ہیں۔ غریب آدمی غریب تر، امیر امیر تر، چند ایک اشرافیہ جو ہے وہ امیر ہو رہے ہیں، بقیہ جو عوام ہے وہ غریب ہو رہی ہے۔ کاروباری طبقہ کا عرصہ دراز سے یہ مطالبہ ہے کہ پالیسیوں میں کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو شامل کیا جائے۔ ففتھ پلر ایک تنظیم، اس کے صدر عابد بٹ مرکزی صدر، انہوں نے یہ تنظیم بنائی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت سے کوئی بھیک نہیں مانگتے، کاروبار چلانے کے لیے ہم سے تجاویز لی جائیں بجٹ میں اور بجٹ کے بغیر بھی۔ ہم بتائیں گے کہ آج ہم ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں عابد صاحب کیا تجاویز دیں گے آپ ملکی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے؟ السلام علیکم جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو جب آپ پالیسیز بناتے ہیں بزنس مین کو ساتھ بٹھائیں ود اے ڈیسائسو رول۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈوائزز لیں اور بن میں پھینک دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ جو بکش نالج کے ساتھ جو پالیسیز بناتے ہیں نا وہ نہیں چلیں گی۔ اور کوئی بھی بزنس مین، کسی بھی بزنس مین کو پوچھ لیں، کوئی بھی آدمی ان کی پالیسی سے راضی نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں پتا یہ کیوں بناتے ہیں غلط پالیسیز۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں۔ اور ٹو بی آنیسٹ ففتھ پلر از ناٹ آسکنگ اینی ریلیف، از ناٹ آسکنگ اینی، کوئی ان کو نہیں چاہیے، کیونکہ جو مجھے مقصد ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کو باہر سے بھیک مانگ کے لا کے ہمیں کھلا دیں، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم اس کی تقدیر، اس کی اکانومی کو ٹھیک کریں۔ نہیں، کیا CSP افسر جو ہے وہاں پر وہ نہیں چلا سکتا؟ اچھا جی، آپ یہ بتائیں، جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی تھی، یہ CS افسروں نے چلائی تھی، ساریوں کا بیڑا گرک کر دیا تھا۔ وہ ان کا کام نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی کو کام دے دیں جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تو وہ کیسے چلائے گا؟ دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، اس وقت 22% سے 12 پہ آ گیا ہے۔ اب بجلی جو ہے وہ بھی حکومت کہہ رہی ہے سستا کرنے کو۔ اگر سستی کر دی جاتی ہے تو کیا اس سے انڈسٹری چل پڑے گی، معیشت ٹریک پر آ جائے گی؟ دیکھیں جی، انٹرسٹ ریٹ خوش آئندہ ہے کہ وہ نیچے لے کے آ رہے ہیں، لیکن لے کے بھی یہی گئے تھے اوپر، رائٹ؟ یہ 7-8 سے اوپر گیا تھا، اب 12 پہ ہے۔ چلو، ہم مقصد یہ ہے کہ 22 سے وہ نیچے 12 پہ لے آئے ہیں تو کوئی بہت بڑا مارکر نہیں، لیکن اچھا کام ہے۔ دیکھیں، جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے۔ اب ان کو کم سے کم 6-7 پہ لے کے جائیں، 8 پہ لے جائیں، سنگل ڈیجٹ پہ، اگر آپ نے انٹرسٹ پہ بزنس کو چلانا ہے، کیونکہ کوئی بھی بزنس اتنا انٹرسٹ وارہ ہی نہیں کھا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو اکانومی میں پیسہ ہوتا ہے نا، گھوم رہا ہوتا ہے، وہ سارا بینکوں میں چلا جاتا ہے۔ جب بینکوں میں جاتا ہے تو لوگ بیٹھ کے انٹرسٹ کھاتے ہیں۔ ابھی جو تھوڑا ہوا ہے، ابھی تھوڑی سی بزنس موو ہونی شروع ہوئی ہے۔ دوسری کاسٹ جو ہے بجلی کی ہمیں سستی اس لیے چاہیے، اس طرح چاہیے کہ وہ سستی بنا کے ہمیں دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 60 روپے کی بنا کے اور ہمیں 20 روپے میں دے دیں، 40 روپے بھیک مانگ کے ہمیں دے دیں، نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ کرنا ہے بیٹھ کے ان کے ساتھ کہ بجلی کو سستا کیسے بنانا ہے۔ مقصد بنانی سستی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں سستی، ہمیں ریلیف نہیں چاہیے۔ ہمیں ان کو اس میں بھی پرافٹ دینا چاہیے، بجلی میں بھی، کہ سستی بنا کے اگر ہم پانی سے بناتے ہیں، اگر ہم پہلے بھی ہمیں یہ سوچ کے پانی سے بنائی ہوتی تو 10 روپے 8 روپے کا 15 روپے کا آپ کو کاسٹ آنا تھا، تو اس میں سے 20 کا ہمیں دے دیتے، وی ور ہیپی۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو اگر یہ 60-70 کا دینا ہے تو ان کو 40-50 کا تو کاسٹ آ کر رہا ہے۔ تو بجلی تو سستی بننی ہے، پن بجلی، کالا باغ ڈیم اس پہ راضی نہیں ہے، دوسرے ڈیموں پہ بھی اعتراضات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ کوئی قوم یہ راضی ہو جائے گی جو مختلف صوبے ہیں؟ دیکھیں، جس گھر کو اس کے چراغ سے آگ لگے تو گھر کیسے پھلے پھولے گا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں KP کے والے، سندھ والے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یار انڈسٹری کے لیے ہمیں یہ پاکستان کو ضرورت ہے، ہم اتنا پیٹرول باہر سے لا رہے ہیں، پانی کو ضائع کر رہے ہیں، وائی؟ یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ یا تو ہمیں دیں اختیار، ہم ان کو سمجھائیں کہ بھائی جان یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اب مجھے نہیں پتا، جب بھی پوچھتے ہیں یہ KP کی والے نہیں مان رہے، سندھ والے نہیں مان رہے، او بھائی یہ آپ ہیں، پاکستان ہے، یہ آپ کے لیے ہے سب کچھ، یہ میرے لیے کسی ایک انڈیویجول کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، بجٹ اب اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے، کیا حکومتی کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ آپ ایک بزنس مین ہیں، ایک تنظیم کے سربراہ ہیں، کہ آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہو؟ دیکھیں، بجٹ میں ان کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟
انہوں نے تو یہی کرنا ہے کہ انہوں چونکہ ابویسلی ان کے خرچے ہیں 19,000 ارب جو لاسٹ ایئر تھا 11,000 ارب اکٹھا کر رہے تھے, وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کو پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی, آپ کو جی ڈی پی بڑھانی پڑے گی. اگلے 5 سال کا پروجیکٹ ہے, جی ڈی پی بڑھائیں, جی ڈی پی کے اوپر آپ کو ٹیکس بڑھے گا, آپ کو آپ کی ڈیفیسٹ کم ہوگا. آپ سب سے پہلے تو آپ کو ڈیفیسٹ کم کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ وہ ہم بتا سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ ڈیفیسٹ کم. ابھی بن رہا ہے, ان کی ضروری ہے یا تو ضروریات کم کر لیں یا ٹیکس بڑھا دیں. ٹیکس بڑھائیں گے مارے جائیں گے, لوگ مارے جائیں گے, کیونکہ ٹیکس تو آگے ہی بہت ہائی ہے, بزنس مین مارا جائے گا. اور اگر یہ سستا کرتے ہیں, اپنا ایکسپینسز کم کرتے ہیں, تو پھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یہ دونوں میں اب ان دونوں میں ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کی ٹھیک کریں, اس کی جی ڈی پی بڑھائیں, اس کی چیزوں کو ٹھیک کریں 1 by 1 کر کے. یہ ابھی ہم ٹیکس میں کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں, بجٹ میں بھی تنخواہوں کے ملازمین کو ریلیف دینا ہے, پھر اس کے بعد بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں. تو ان حالات میں کیا آئی ایم ایف اجازت دے گا کہ وہ آپ سے رابطہ کریں؟ مسئلہ پتہ کیا ہے, اب اگر کسی نے آپ نے مانگ کے ان سے کرنا ہے تو ڈکٹیٹ تو وہ کریں گے نا کہ بھائی آپ پورا کریں, یا آپ گھاٹے والی ڈیلیں نہیں کر سکتے. مقصد ہے کہ وہ جو شہباز صاحب کہہ رہے تھے جی بیگرز کانٹ بی چوزر, او بھائی بیگر بھی تو آپ نے بنایا ہے نا, ہم نے تو نہیں بنایا آپ کو بیگر. 4 بندوں نے گورنمنٹ چلائی ہے نا, وہی ہے نا اس کو بیگر بنانے میں. تو آپ اس کو پہلے کیوں نہیں ٹھیک کیا آپ نے؟ آپ کو دیکھیں پھر وہی بجلی, انٹرسٹ, یہ ساری چیزیں. اور بزنس مینوں کو جب تک آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی وہ کیسے آپ کریں گے؟ جی ڈی پی نہیں بڑھے گا کیسے کریں گے آپ؟ اچھا, اس وقت ملک میں ڈالر کا بحران ہے, ایکسپورٹ ہماری کم ہے, امپورٹ زیادہ ہے. آپ کیا تجویز دیں گے یا کیا آپ کے پاس حل ہے کہ جس سے یہ ایکسپورٹ بڑھ جائے اور ملک میں ڈالر کا جو شارٹیج